بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صحابی کو پاؤں کے اندر ایک زخم لگا اور اس زخم سے خون کا جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس صحابی نے ایک قبیلے سے دو طبیب کو بلایا اپنے علاج کے حوالے سے۔ جب وہ دونوں طبیب اس مریض کے علاج کرنے کے لیے آئے جو صحابی رسول تھے، جن کے پاؤں میں زخم تھا، جو خون کی جو روانی تھی ان کے پاؤں کے اندر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں صحابی تھے، تو طبیب تھے، دونوں ماہر تھے اپنے فیلڈ کے اندر، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پاس آیا تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے ماہر کون ہے؟ جی ہاں، جو آپ سن رہے ہیں بالکل یہی الفاظ کہا گیا، بتاؤ تم دونوں میں سے ماہر کون ہے؟ ان میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے؟ فرمایا کہ جس نے دوا بھی نازل کی ہے تو اس نے شفا بھی نازل کی ہے۔ اس حدیث پر امام ابن قیم رحمہ اللہ جوزی فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماہر ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کسی بڑے عالم سے رابطہ کرتے ہو، تحقیق کے ساتھ آپ کو دلائل کے ساتھ آپ کو جواب دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جو کام صرف وہ ماہر ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر اس کام کو صرف ہر بندہ ہی کرنے لگ جائے تو پھر ما سوا نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی معالج نے کسی مریض کا علاج کیا اور اس معالج کو اس مریض کے علاج کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اس مریض کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو وہ گناہ گار معالج لازمی ہوگا۔ یہاں اس نقطے کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جادو جنات کا اس وقت موجود ہے، اور اس کے متعلق ہم نے سابقہ ویڈیو میں بیان کیا بہت ساری غلط فہمیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس حوالے سے بہت سارے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے لوگ علاج کرنے شروع ہو گئے۔ اب بات ہے، ہمیں ان کی اخلاص پر کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ اللہ کی رضا کی خاطر اچھے نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس و دکھ کی بات یہ کہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کے علاج کرنے جا رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے کیا۔ بس وہ چند مخصوص کتابوں کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ایک فن ماہر ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، جو ایک اس کام کے اندر جو ایک ہنر ہوتا ہے، وہ چیز جو سمجھنا ہوتا ہے، جو باریکی سمجھنا ہوتا ہے، وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجہ سے اب غلط فہمی کیا پھیل گئی، کب کہتے ہیں، اب علماء کرام، ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مریض کا جب علاج کرتے ہیں تو جن رات کو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہماری بیگمات کو تنگ کرتا ہے، ہمارے بچوں کو تنگ کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو یہاں تک بھی سنا گیا کہ ہمارے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، ہمیں مار ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، جب آپ کو یہ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آپ اس کے علوم کو جانتے نہیں ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ کے بندوں پہلے سمجھو، اس کو سیکھو کہ یہ چیز ہے کیا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو غلط فہمی کا فقدان جو موجود ہے وہ کہ بھائی جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ بات انتہائی غلط بات ہے، یہ بات جادوگر بھی کہتا ہے
کیونکہ وہ عمل ہی کرتا ہے، اس کو بس عقیدہ تو نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس خالصتاً توحید اور اللہ پر بھروسہ، خالصاً توحید، اور توحید بھی کیسا، اور ایسا توحید ہو، اور توحید میں رائے کے ذرے برابر اس پر شک نہ، یقین ہو کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یقیناً اللہ کے علاوہ اس روئے زمین میں نہ کوئی فائدہ دے سکتا، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، یقین اس کو اللہ ذات پر. تو یہ تو توحید خالص اس کے اندر ہوگا، وہ تو جن اس کے اندر ہے یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے یہاں صورتحال خود پیدا ہے، یقین جانو دکھ کا عالمیہ اور افسوس کا عالمیہ یہ ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا آج کل وہ بھی شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو خدا رہا یہ چیز اس کو مذاق مت سمجھیے، کیونکہ اس کا اللہ کو آپ جواب دیو، اس کام کا، اس ہنر کا، اس چیز کا جواب دو. جو آپ کا فیلڈ ہے، آپ ایک عالم ہو تو آپ ایک عالم بنیے، آپ ایک خطیب ہو تو آپ ایک خطیب بنیے، آپ ایک استاد ہو آپ ایک استاد بنیے، آپ ایک قاری تو آپ ایک قاری بنیے. اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو اللہ کے بندوں پہلے کچھ سیکھو، کچھ سمجھو، اس کو جانو. کسی ایسے بندے سے رابطہ کرو کہ جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. کیوں یہ کام ایسا کام، ایک ذمہ داری والی کام ہے، اور اس میں ہر وقت انسان کو حاضر ہونا پڑتا ہے اور ہر صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک الفاظ اس مریض کی زندگی بنا بھی دے گا اور یہ زندگی خراب کر دے گا. میں آپ کو چند مثالیں دوں گا کہ ہمارے پاس ایک عالم دین آئے، بہت مشہور عالم دین تھے. اب مزے کی بات کہ وہ روحانی علاج کرتے ہیں. اچھا ان کے بیوی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے. اچھا مزے کی بات وہ میرے پاس آئے کہ شیخ صاحب میں خود علاج کرتا ہوں لیکن میری بیوی کو جن نے پکڑا ہوا ہے. تو اللہ کے بندے جب آپ اپنا کام خود ہی نہیں کر سکتے تو دوسرے کو کیا فائدہ پہنچاؤ گے. ایک اور شیخ ہمارے پاس آئے جو وہ کہنے لگا کہ کئی سالوں سے میں بے اولاد ہوں. وہ بھی روحانی علاج کرتے تھے. کہتا ہے یار بس جب سے جنات کا کام کیا تو مجھے اولاد ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہمارے عقیدے، ہمارے سوچ، ہمارے زاویے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہمارے پاس کچھ ہمارے دوست احباب ہیں کہ ہم فلاں شیخ کے پاس، شیخ نے کہا آپ کے اوپر جادو ہے. کہتے ہم تو انتہائی پریشان، 6 مہینے سے صبح شام نماز اذکار سورہ بقرہ ہم تو چھوڑ رہے نہیں شیخ، ابھی تک ہماری بیماری ختم ہو نہیں. جب میں نے ان کو معائنہ کیا تو پتہ چلا تو ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ معدے کا مسئلہ تھا، وہ ڈاکٹری مسئلہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے بندوں یہ مسئلہ ایسا ذمہ داری کا ایک آپ مظاہرہ کریں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں سمجھ بوجھ، بلکہ یہ چیز وہ چیز ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے. ایک تو وہ طبیب کا جو علاج کرتا ہے، ایک عالم کا انتخاب. ان کا انتخاب عرش سے ہوتا ہے. یہ لوگ اوپر سے چنے جاتے ہیں، جب اوپر سے قبول ہوتے ہیں تو پھر اللہ اسباب راہ خود بنا دیتا ہے. تو اللہ کے بندوں یہ چیز اچھا چیز ہے، دعوت تبلیغ کے لیے اچھا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا اس چیز کے ذریعے بہت سارے ایسے خرافات ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے بد عقیدہ، بد نظمیں اور بہت سارے معاملات ایسے پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے احباب، ہمارے اپنے لوگ بدظن ہے، بدگمان ہے، پریشان کرے تو کیا کریں. بعد میں جب ان سے فرق نہیں پڑتا پھر ان کا رخ پتہ کہاں ہوتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں بدعتیوں کے پاس. جی ہاں باقاعدہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گلے میں تعویذ باندھتے ہیں. اپنے لوگ ہیں جو 40 سال کا نمازی ہے گلے میں تعویذ باندھتا ہے، جو 30 سال کا متقی پرہیزگار ہے تعویذ باندھتا ہے. تو یہ حالت ہو چکی ہے. تو خدا را آپ کو پتہ نہیں ہے، سیکھیے، سمجھیے، جانیے اس چیز کو، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. اور ہر فن کا ایک جاننے والی دنیا میں موجود ہے. تو برائے کرم آپ سے گزارش ہے جو چیز آپ کو نہیں آتا برائے کرم اس کو سیکھو، اس کو جانو، اس کو سمجھو. اور اللہ نے ہر فن کا ایک بندہ پیدا کیا. آج گورا انگریز دنیا کے اندر اس بات پر بات کرتا ہے، حالانکہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 برس پہلے کہی ہے کہ بتاؤ تم میں سے ماہر کون ہے. طبیب دونوں صحابی ہیں، ہمیں دونوں پر یقین ہے، لیکن بات ہے کہ اس فن جو تکلیف جو زخم تھا اس صحابی کو، بتاؤ اس زخم کا جو علاج کرنے والا تم دونوں میں بتاؤ کون ہے. تو یہ ایمانداری ہے. تو اللہ کے بندو جو پتہ وہ کرو، آپ کو نہیں آتا اللہ چھوڑو. کیوں؟ اگر کچھ اس مریض کو ہوگا تو لازماً آپ گناہگار ہوگے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ نتائج خطرناک ہیں. تو میرے دوستوں، میرے احباب، میرے مشائخ، میرے علماء کرام، آپ سے متبادلہ گزارش ہے تو آپ کو آتا نہیں ہے، سمجھے جانی چیز کو برائے کرم. یہ جو آپ ایک شوقی جذبے کی تحت آئے، نیت تو آپ کی اچھی ہے، بعض دفعہ انسان کی نیکی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. بعض دفعہ انسان کا جذبہ جو صحیح ہوتا ہے لیکن جب وہ چلنے اس پر لگتا ہے
تو بعد میں اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کے وساوس اس کو جو اس کی سمجھ جو ہوتی ہے اس کو بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ جو فیلڈ ہے اس کا نام توحید ہے، اس فیلڈ کا نام عقیدہ ہے، اس کا نام منہج ہے۔ خالص توحید چاہیے، خالص منہج چاہیے، اور خالص میں سمجھ چاہیے، اور خالص اس میں تجربہ مشاہدہ چاہیے۔ ایسی چند کتابیں پڑھ کر آپ ایسی آپ آ گئے ہو، تو یہ چیزیں برائے کرم سے کوریج کریں۔ اس کی وجہ سے یقین کرو، واللہ یقین کرو، اتنی غلط فہمیاں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سے اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔